My name is Abbas Ali, and today we will do our poem number 8, which is Ozymandias, written by P.B. Shelley. P.B. Shelley is a romantic poet. He is also called a child of revolution, and he writes about those people who are in power or in authority. جو حکمران ہوتے ہیں, جو ڈکٹیٹر تھے, ان کو یہ سبق سکھانے کے لیے لکھ رہا ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاور میں ہیں, آپ کی اتھارٹی ہے, تو یہ زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں ہے. یہ پوئم جو اوزامینڈیس ہے, اوزامینڈیس مصر کا ایک عظیم بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, جس کی بڑی جاؤ جلال تھی. اس کا اسٹیچو بنا ہوا ہے, اور وہ اسٹیچو بھی جو مجسمہ سا انہوں نے بنایا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ کے یہ لکھ رہا ہے, اور اس کی ریفرنس سے لکھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ دس ورلڈلی پاور, دس ورلڈلی گلوری از شارٹ لیوڈ. بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ دے کنٹرول دی ورلڈ, کہ ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, تو وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سب کے حکمران ہیں, اور وہ پوری دنیا کے مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو لائف ہے وہ خود بڑی مرسی لیس ہے, بڑی ظالم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی جتنے بھی اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے پاور ختم ہو جاتی ہے, اور وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈیتھ از اے گریٹ لیولر, ٹھیک ہے. اور شاعر اس اسٹیچو کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ دنیا عارضی ہے. Let's begin with our first paragraph, first stanza in fact. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that sculptor well those passions red which yet survive, stamped on the lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fell. I met a traveler from an antique land. Antique کہتے ہیں پرانی کو, ancient, old. Antique means ancient, old. Who said, جس نے کہا, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. پتھر کی دو ٹانگیں ہیں جو کھڑی ہیں, بہت بڑی, two vast and trunkless, اور ان کا کوئی اوپر سے اس کا دڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹرنک لیس ہیں, ان کے اوپر, ٹرنک کہتے ہیں تنے کو, درخت کا جیسے ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اس کو اوپر والا حصہ نہیں ہے, صرف ٹانگیں ہی کھڑی ہیں اس کی, پتھر کی. اسٹینڈ ان دی ڈیزرٹ, صحرا میں وہ کھڑی ہیں. نیئر دیم آن دی سینڈ, اور ان کے قریب جو ریت پہ ہے, ہاف سنک, آدھا ڈوبا ہوا ہے, اے شیٹرڈ وساج لائز, ٹھیک ہے. اور ان کے قریب ریت پر ایک ٹوٹا ہوا چہرہ بھی ہے جو کہ آدھا ریت میں دسا ہوا ہے. Near them on the sand half sunk a shattered visage lies, اور ایک چہرہ بھی ہے جو ان کے قریب پڑا ہوا ہے, اور وہ ریت میں آدھا دبا ہوا ہے, ٹھیک ہے. whose frown and wrinkled lip, جس کی ایک غصہ ہوتا ہے نا, یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں طاقت میں, ان کے چہرے پہ وہ غصہ, جو پیشانی پہ اس کے فراؤن کہتے ہیں, جو ان کے تیور چڑھتے ہیں, وہ ان کی جو ایکسپریشن ہوتا ہے غصے کا. اسکول, یا اسکول از اے پراپر ورڈ for another synonym for frown. ماتھے پہ جو جھریاں آتی ہیں جو غصہ ظاہر کرنا ہوتا ہے, frown, سکول, SCOWL. and wrinkled lip, wrinkled ہوتے ہیں جھریوں والے جو اس کے ہونٹ تھے. and sneer of cold command, sneer کہتے ہیں نفرت کو, ٹھیک ہے. scorn, جو ایک نفرت کی, ایک ڈس لائک قسم کی, جو ان کی کیا ہے جی, ان کا انسلٹ کا, ٹونٹ کا, ریڈیکیول کا, کسی کو طنز بنانے کا جو ان کا انداز ہے. اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ, اور جو ان کے بے رحم قسم کے حکم ہوتے تھے. کولڈ کہتے ہیں ٹھنڈے کو, لیکن ٹھنڈا اس وقت جب آپ کے جسم میں وہ محبت, پیار, شفقت والی بات نہ رہے, تو اس کو کہتے ہیں کولڈ کمانڈ. وہ سخت حکم جب دیتے تھے, وہ غصے والے حکم دیتے تھے, تو ان کا مذاق بنا ہوا ہے اب, ٹھیک ہے. ٹیل دیٹ اسکلپٹر ویل دوز, وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو بنانے والا ہے, اسکلپٹر جو ہے ان کا, اس نے کیا کیا, جو مجسمہ ساز ہے, اس نے کیا کیا, ویل دیٹ اسکلپٹر ویل دوز پیشنز ریڈ, وہ جو اس کے احساسات تھے نا, وہ بادشاہ کے, اوزامینڈیس کے, ان کو بہت اچھے سے اس نے پڑھا, اور اس کو اس طرح پھر اس نے
اپنے ہاتھ سے بنا کے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کا بادشاہ تھا، مجسمہ اس کا چھاپا which yet survive، جو کہ ابھی تک باقی ہیں. stamped on the lifeless things، وہ بے جان لائف لیس جس میں بے جان قسم کے وہ پتھر سے ہیں، ان پہ ابھی تک وہ چھپے ہوئے ہیں stamped. the hand that mocked them، وہ ہاتھ جس نے ان کی کاپی کی، ان کی نقل کر کے مجسمہ بنایا. and the heart that fed، اور بادشاہ کے جو دل تھا اس کے جذبات جو تھے اس مجسمے سے آپ بھی عیاں ہیں. Now, I met a traveler from an antique land who said the poet opens up the poem telling that he met a person who was a traveler and he had been going to different lands, and there is a far off old land from where he was, and he told the poet that there is a big, vast means huge, big, there is a big trunkless legs of stone. There is a statue that has only legs standing in the middle of the desert, and there is a half sunk face of that statue which still shows the anger, the wrinkle lip, and the expression of cold command. This all shows that person who was sculptor, who he read these expressions beautifully from the face of that king, and these expressions still survive in those non-living things. And the hand that mocked them, and it shows the hand that copied them, and the heart of the king that had such kind of feelings for the people and for the things. Moving on to stanza 2. And on the pedestal those words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, yea, mighty and despair, nothing beside remains, round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone in level sands stretch far away. And on the pedestal these words appear، اور پیڈسٹل اس کے پیندے پہ یا جس جگہ پہ یہ مجسمہ لگا ہوا تھا اس کے نیچے یہ ورڈز تھے، my name is Ozymandias, king of kings، میرا نام اوزامینڈیس ہے. یہ دیکھیں کتنا پرائیڈ ہے. my name is Ozymandias, king of kings، میرا نام اوزامینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں. look on my works، یہ mighty and despair، میرے کام دیکھو، اتنے بڑے بڑے اتنے طاقتور کام ہیں میرے، اور مایوس ہو جاؤ، دب کے رہو مجھ سے. nothing besides remain، اس کے بعد کچھ نہیں رہا، round the decay. اور یہ بات جو لکھی ہوئی ہے nothing besides remain، اس کے قریب آپ کچھ بھی نہیں بچا ہوا، round the decay، اور ہر چیز تباہ حال ہے of that colossal wreck. colossal کہتے ہیں huge, big, gigantic، وہ بہت ہی بڑا جو تباہی ہے. wreck، ڈکے اور ریک ایک ہی چیز ہے، وہ تباہی ہی ہے. یہ بات جہاں لکھی ہے اس کے ارد گرد تباہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. باؤنڈلیس اینڈ بیئر، ٹھیک ہے، اس کا بالکل کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی صحرا میں ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اینڈ بیئر، اور ننگا پڑا ہوا ہے، ریت پڑ رہی ہے اس پہ. دی لون اینڈ لیول سینس اسٹریچ فار اوے، ہر طرف جو ہے تنہائی ہے، لونلینس. ان لیول سینس، اور برابر قسم کی جو ریت ہے، وہ کھلی ریت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے دور دور تک. اسٹریچ ہوتا ہے دور دور تک، ٹھیک ہے، پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دس از دی سچویشن وچ دی پوئٹس پی بی شیلے، یہ اس وقت کا جو حکمران تھے، جو ڈکٹیٹر تھے، جن کے خلاف یہ انقلاب ڈھونڈ رہا تھا، ان کو بتا رہے کہ دیکھیں اوزامینڈیس جیسا کنگ نہیں رہا جس میں اتنا غرور تھا، تو آپ بھی نہیں رہیں گے. دس از دی تھیم آف دی پوائنٹ. ناؤ ہم پیرافریز کرنے کی کوشش کریں گے. ایکسپلین دی سیکنڈ اسٹینزا. اوکے. اینڈ آن دی پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر، اینڈ آن دی پلیس ویئر دی اسٹیچو از اسٹینڈنگ on his feet is written, my name is Ozymandias, king of kings. These proud words are written, and there is written that the king has made people to write that king had the pride that I have done great works, I am powerful, I have done things which others cannot do, and you should be humble before my work and my deeds. And now it's this situation. These are the words still written
And what is the situation practically now is that there is nothing else, no work, nothing is there other than these words. There is round decay everywhere around this statue, this broken statue. There is only decay, सिर्फ तबाही ही मौजूद है of that colossal wreck. वो बहुत बड़ी जो तबाह हाल उसका मुजस्मा है, उसके गिर्द कोई चीज़ नहीं है, वो बाउंडलेस एंड बेयर, उसका बिल्कुल वो बेकनारा है, बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग है, उसकी कोई चीज़ उसकी हिफाजत नहीं कर रही, और बेयर, और वो खुला है वहाँ पे, द लोन एंड तन्हाई है हर तरफ, लेवल्स एंड स्ट्रेच फार अवे, और खुली रेत जो है वो दूर तक फैली हुई है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है. द पोएट पी.बी. शेले गिव्स अस द मैसेज एंड पर्टिकुलरली इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू दोज पीपल इन पावर, इन अथॉरिटी, जो हुक्मरान हैं, जो बादशाह होते हैं, जिनको गुरूर होता है, जैसे आजकल के दौर में मिनिस्टर्स हो गए या अथॉरिटेटिव प्लेसेस पे जो लोग हो गए, उनको वो डायरेक्टली बता रहा है कि नाउ सी, अगर ओज़ामेंडियस का ये हाल है, सो यू आर जस्ट अनदर पर्सन लाइक देम. थोड़े वक्त के लिए इख्तियार मिलता है, इंसान को आजमाया जाता है, एंड देन यू सफ़र द सेम फेट. आपकी वही हाल होना है जो आपसे पहले लोगों का हुआ है. ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज. मेक श्योर टू जस्ट गो थ्रू, लर्न द मैसेज, उसके बाद उसके सिनोनिम्स, और कोशिश करें कि ये चीज़ें याद करें आप, और साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते जाएं हर पोइम के साथ. दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत शॉर्ट है, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो लिसन दिस वीडियो अगेन. ठीक है, बहुत आसान है. जस्ट रिमेंबर द मैसेज. पोएट पी.बी. शेले बता रहा है हमें कि इस तरह का वो बंदा था, इतना पावरफुल था, अब उसका ये हाल है, और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो पावर में वो भी नहीं रहेंगे. ठीक है, और अगर वो क्रूल एक्ट करते हैं तो उनके जो एक्सप्रेशन है, वो उसने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे कि मॉक है उनके, दैट पर्सन हु मॉक्ड. ठीक है, वो उसकी स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, उसकी एक मॉक किया उसने, रेडिक्यूल किया है. ठीक है, कि अब उन पर हंसी आती है, कितना गुस्सा दिखा रहा था, अभी खुद क्या हाल है उनका. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप इट विल बी ईजियर फॉर यू. आसानी है. ठीक है, बस आप इसको पढ़ लें, अगर मुश्किल पेश आए तो दोबारा सुन लें. अल्लाह हाफिज़. ठीक है.